بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ابتدائی عالم سے اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ یہ ارشاد بھی ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا، کیونکہ بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عنایت سے تعمیر شروع کی۔ تیسری بار بصیت نبوی سے 5 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پرور زمانہ کی وجہ سے خانہ کعبہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بڑھ جاتا تھا، اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا ازسر نو خیال پیدا ہوا۔ جب تمام رؤسائے قریش اس پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے ازسر نو بنایا جائے تو ابو وہب بن عمرو مخرمی، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں تھے، کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ کسب حلال ہو، زنا، چوری اور سود وغیرہ کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے۔ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اس خیال سے کہ تعمیر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا۔ دروازے کی جانب بنی عبد المناف اور بنی زہیرہ کے حصے میں آئی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنو مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصے میں آیا۔ بیت اللہ کی پشت بنو جماع اور بنو سہم کے حصے میں آئی۔ حتیم بنی عبد الدلال بن قصہ بن اسد اور بنی عدی کے حصے میں آیا۔ اسی دوران میں قریش کو یہ اطلاع ملی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے۔ اس جہاز میں باقوم نامی ایک رومی مامور بھی تھا۔ ولید بن مغیرہ نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قدیم عمارت کے انہدام کا وقت آیا تو کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہو۔ آخر کار ولید بن مغیرہ ڈھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے کہا، رات کا انتظار کرو کہ ولید بن مغیرہ پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی۔ اگر اس پر کوئی بلا آسمانی اور آفت ناگہانی نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت پر بنا دیں گے، ورنہ ہم بھی ولید کے معین و مددگار ہوں گے۔ صبح ہوئی تو ولید صحیح سلامت حرم محترم میں آن پہنچا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ سب کی ہمتیں بڑھ گئیں، سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہو گئے، یہاں تک خدا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہو گئی۔ ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیم پر پاؤڈر جلایا تو دفعہ تمام مکہ میں ایک سخت دھماکہ ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی گئی۔ تقسیم کے مطابق ہر قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کر کے تعمیر شروع کر دی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہوا، تلواریں چلیں، لوگ جنگ و جدل اور قتل و غارت پر آمادہ ہو گئے۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ سن رسیدہ تھے، یہ رائے دی، کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد الحرام کے دروازے سے داخل ہو، اسی کو اپنا حکم بنا کر فیصلہ کروا لو۔
سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی، تمام لوگ حرم میں پہنچے، دیکھا کہ سب سے پہلے آنے والا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوئے، جس کا ترجمہ ہے، یہ تو محمد امین ہے، ہم ان کے حکم بنانے پر راضی ہیں، یہ تو محمد امین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا، ہر قبیلے کا سردار چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب اس چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ چوتھی بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے از سر نو تعمیر کیا، جبکہ پانچویں بار اس کو حجاج بن یوسف نے بنایا۔